میرے بھائیوں، اس کانٹیکسٹ میں احادیث تو بہت زیادہ تھیں شاعری کے اعتبار سے اور گانے کے اعتبار سے. میوزک کا ٹاپک میں سکپ کروں گا ہمیشہ کی طرح. ظاہر ہے یہ تو 11,000 وولٹ کو آٹھ ڈالنے والی بات ہے. اس پہ دونوں طرف ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں. بہرحال میرا جو فائنل آپ سمجھ لیں ورڈنگ میری طرف سے یہ ہے کہ بچنے میں عافیت ہے. باقی جو ہے وہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. 15 صحیح الاسناد احادیث میں انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں کور کروں گا. اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، آلموسٹ تقریباً 90% اس میں. پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4784. تو یہاں پر ضروری ہے کہ میں مشکات کا تعارف پھر کروا دوں کیونکہ میں نے مشکات کے نمبر بتانے ہیں. یہ میرے بھائیوں مشکات از دی انسائکلوپیڈیا آف حدیث، میں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا آپ سمجھ لیں خلاصہ اور نوٹس ہیں. میں نے اس پہ الگ سے مکمل ڈیٹیلڈ لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B اہل سنت پاک.com پہ، ہمارے یوٹیوب کے چینل کے تھرو. آپ یوٹیوب میں جا کر کریکٹ اسپیلنگ لکھ دیں 111 یعنی 111-B- مسئلہ MAS اس کے بعد کوما اپاسٹرافی والا جو اوپر ڈلتا ہے ALAH. مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو. تو وہ لیکچر ڈائریکٹ یوٹیوب بھی کھول دے گی. یہ آج کا لیکچر جو ہے مسئلہ نمبر ہوگا 172. تو آپ 172-MAS اپاسٹرافی والا کاما ALAH لکھیں، یوٹیوب ڈائریکٹ بھی کھول دے گی. ویسے بھی ہمارے فرحان بھائی نے اینڈرائیڈ ایپس بھی ایپلیکیشن بھی اس کی بنائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک PDF بھی ہے 32 پیجز کا، اس کے اوپر بھی ہائپر لنک کے ساتھ اردو میں بھی، ہندی میں بھی اور رومن انگلش کے اندر بھی وہ سارے لیکچرز جو ہیں ان کے ہائپر لنک موجود ہیں یوٹیوب سے. تو یہ مشکات المصابیح کے میں نمبرز بتاؤں گا. یہ چونکہ سیکنڈری بک ہے، اس میں بخاری اور مسلم کی نیچے تخریج بھی ہوئی ہے. شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ یہ 3 PDF فائلز ہیں 18 MB کی. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com میں الحدیث والے پورشن کے اندر آپ کو یہ تینوں جلدیں مل جائیں گی. تو اس میں یہ پورا ایک چیپٹر ہے اشعار کے حوالے سے اور شعر و شاعری کے حوالے سے. کل 29 احادیث ہیں مشکات کے اس چیپٹر کے اندر. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4783 سے لے کر 4811 تک مشکات میں آپ یہ چیپٹر اگر پڑھ لیں شاعری کے بیان کے اوپر تو آپ کو یہ ساری احادیث کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی. ساری کور نہیں میں کر رہا، کچھ کر رہا ہوں اور میں ساروں کے مشکات کے نمبر بتا دوں گا. مشکات آسانی کے ساتھ چونکہ اویلیبل ہے اور جس کو بخاری اور مسلم کا نمبر چاہیے ہو تو وہ اسی مشکات میں انٹرنیشنل نمبر تخریج کا فٹ نوٹ کے اوپر لکھا ہوگا کہ بخاری سے فلاں نمبر ہے، مسلم سے فلاں ہے، ترمذی سے فلاں ہے. تو میں اس لیے یہ مشکات کے نمبر انشاءاللہ بتاؤں گا. تو پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے اور مشکات میں بھی امام ولی الدین تبریزی نے بخاری سے یہ لی ہے حدیث. مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4784 اسی شاعری والی چیپٹر کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں. بے شک بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری کو پسند فرمایا اور کہا کہ بعض شعر واقعی حکمت سے پر. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ ساری احادیث جو ہے مسئلہ نمبر 1 میں کور کی ہوئی ہیں. امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا سٹارٹ میں یہ 8 احادیث ہے قرآن کے حوالے سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو فضائل قرآن والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس قرآن اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال بھی دے گا. اب اس کو آپ دیکھیں ڈاکٹر اقبال نے کس طریقے سے سمویا ہے جواب شکوہ کے اندر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اسی کو ٹرانسلیٹ کر دیا. تو یہ بعض اشعار جو ہیں وہ حکمت سے پر. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. وہ کہتے تھے میں 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا کہ قرآن اور اقبال ان کا لیکچر ہے اقبال ڈے کے اوپر، ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ. وہ کہتے ہیں کہ میں 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو میرے بڑے بھائی نے
مجھے جو ہے وہ بانگے درا لا کے دی، تو جواب شکوہ کا شعر 5ویں کلاس میں تھا. کہتے ہیں میرے تحت الشعور میں چپک گیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہتے ہیں اس شعر نے میری زندگی پلٹ دی. اور پھر جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تو مودودی صاحب سے میرا تعارف ہوا اور میرا دل قرآن کی طرف مائل ہوا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مبعوث کیا کہ کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر، کنگ ایڈورڈ نے ہزاروں ڈاکٹرز پروڈیوس کیے ہیں اور کرے گا. اپنی زندگی تک مشہور ہوں گے وہ بھی چند کمیونٹی کے لوگوں میں. ان کی اولاد بھی ان کو یاد نہیں رکھے گی. لیکن ڈاکٹر اسرار کو اللہ نے لاکھوں روحانی بیٹے دیے ہیں، اپنی ویڈیوز میں آج بھی زندہ ہیں اور کس طریقے سے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے. 40 سال کی عمر کے اندر انہوں نے اپنی پریکٹس بھی چھوڑ کے مکمل طور پہ دین کے لیے وقف ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسا عروج دیا کہ ڈاکٹر اسرار بھی کنگ ایڈورڈ کا ڈاکٹر ہے، اور باقی بھی آپ دیکھ لیں جو ڈاکٹر ہیں وہ کتنے ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار جیسا کوئی ایک ڈاکٹر بھی ہے. قرآن کی وجہ سے اللہ نے عروج دیا ان کو، الحمدللہ. تو میں بھی اپنے آپ کو ان کا فیض سمجھتا ہوں. میں نے بیان القرآن سے، قرآن حکیم کے حوالے سے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، ان کی ویڈیوز کے ذریعے. میری ملاقات بھی 13 جون 2008 کو ان کے ساتھ ہوئی، جس کی آج کل ہم نے وہ اپنا فیس بک کا بینر بھی لگایا ہوا ہے اسی تصویر کا. تو اس پہ تاریخ بھی لکھی ہے 13 جون 2008. تو ابھی ان کی آپ سمجھ لیں اینیورسری کہہ لیں، برسی کہہ لیں، وہ آنے والی ہے. آج 8 اپریل ہے. 14 اپریل 2010 کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کی 3 دن کے بعد یہ بیٹا میرا پیدا ہوا تھا سعد علی. یہ 17 اپریل کو ہوا ہے. 14 اپریل 2010 کو ڈیتھ ہوئی اور میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا. الحمدللہ لاکھوں کا مجمع تھا لاہور کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عروج دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس شعر نے دیکھیں ڈاکٹر اسرار کی زندگی پلٹ دی، ایک ڈاکٹر اقبال کے شعر نے. تو بعض شعر حکمت سے پر ہوتے ہیں. صحیح بخاری مشکات میں 4784. دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں ہے 4786. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اگر کسی شاعر نے کی ہے تو وہ لبید نے کہی ہے. وہ اس وقت کا عرب شاعر تھا اور اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ فقرہ بھی پڑھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. آگاہ ہو جاؤ اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے اس نے فنا ہو جانا ہے. تو یہ بھی پر حکمت شعر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شعر کا مصرع پڑھا. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں 4787. عمر بن شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ کے پیچھے پیٹھ کے پیچھے سواری پہ سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں امیہ بن ابی الصلت کا کوئی شعر یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے شعر یاد ہے اس کا. تو آپ نے فرمایا اس کا کوئی شعر سناؤ. یہ صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں 4787. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شاعر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سنایا تو آپ کو بڑا پسند آیا. آپ نے فرمایا اور سناؤ. کہتے میں نے اور سنایا. پھر فرمایا اور سناؤ. تو کہتے میں نے اور سنایا، حتیٰ کہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران 100 اشعار مجھ سے سنے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے ان کو 100 شعر یاد بھی تھے، انہوں نے سنائے. عرب کے لوگوں کا شغف بھی تھا شاعری کے ساتھ، آج بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اشعار سنے ان سے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ مجھے یعنی پرسنلی خود یہ شکوہ جواب شکوہ بہت پسند ہے ڈاکٹر اقبال کا. بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اپنا ایک پورا پروگرام اس کے اوپر کیا تھا. 2 علماء بٹھا کے وہ تشریح بھی کرتے ہیں. ایک عالم شکوہ پڑھتا ہے اور جواب شکوہ میں ڈاکٹر اقبال نے جو جواب دیا ہے وہ اس کو پڑھتا ہے. یہ یعنی اردو شاعری کا بھی ایک سمجھ لیں کلائمیکس ہے، اور جو اس کے اندر درد پوشیدہ ہے خصوصاً شکوہ کے اندر، وہ تو کمال کی چیز ہے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 4788. ایک غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جو ہے وہ کٹ گئی، اس پہ زخم آیا اور خون بہنا شروع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی البدی آپ کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی. میں نے کہا کہ شعر نہیں کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عرب کے لوگوں کی عام گفتگو بھی بڑی ہم وزن ہوا کرتی تھی. آپ نے کہا
حل انت الا اصبع دمیت فی سبیل اللہ ما لقیت، اے انگلی تو ایک انگلی ہی تو ہے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی اور اس سے خون ٹپک گیا، یعنی ایک انگلی سے ہی خون ٹپکا ہے نا، لیکن یہ تو دیکھ کہ یہ اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی ہے، تو اپنی انگلی کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی البدی یہ بات کر دی، حل انت الا اصبع دمیت فی سبیل اللہ ما لقیت۔ تو اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، 5ویں حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، متفقن ہے، مشکات میں ہے 5889، یہ اس چیپٹر میں، شاعری والے چیپٹر میں نہیں تھی، یہ کسی اور چیپٹر میں تھی، معجزات والے، میں نے وہاں سے لی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر، بڑی لمبی حدیث ہے، میں نے 131C میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات والے چیپٹر میں کور کیا ہے کہ 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، لیکن جب افراتفری مچی تو صرف 80 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، باقی سب آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رجز پڑھتے ہوئے فرنٹ سے لیڈ کیا، یہ ہوتا ہے لیڈر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فی البدی یہ پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو آپ دیکھیں، میں نے بتایا عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی فی البدی زبان میں بھی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث، دیکھ لیں اکثر حدیثیں متفقن علیہ ہیں، مشکات میں ہے 4793، اور پچھلی جو حدیث تھی مشکات میں 5889 تھی۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا بھی ہے غزوہ خندق کے موقع پر، اور بڑی کمال انہوں نے اس کی پکچرائزیشن کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو ہیں وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، گنگنا رہے تھے، خندق کھودتے ہوئے، مسجد نبی کی تعمیر کے دوران بھی، خندق کھودتے ہوئے بھی، کیا کہتے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے جہاد کے اوپر اس وقت تک جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے، یعنی جب تک زندگی ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کیے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے اپنی زندگی، جو سورہ توبہ میں آیا نا کہ مومنین کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، تو صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم جب تک زندہ رہیں گے جہاد کے اوپر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہم نے موت کی بیعت کی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ وہ شعر گنگنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے سے گنگنا رہے ہیں اس کے جواب میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفاظ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قافیے کے ساتھ ہی، اسی قافیے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ عیش تو نہیں ہے مگر آخرت کی عیش، اصل عیش، اے اللہ بخش دے انصار کو بھی اور مہاجرین کو بھی۔ کس طریقے سے اس کو، تو یہ اتنا زبردست انہوں نے عمر سیریز کے اندر نا، میں اکثر اس کو لگا کے سنتا ہوں والا پورشن، جس طریقے سے انہوں نے الحمدللہ اس کو فلمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ عیش تو نہیں ہے مگر آخرت کی عیش، دنیا کی عیش تو جو ہے وہ تو وقتی ہے، اصل عیش تو آخرت کی ہے، اے اللہ تو بخش دے، تو راضی ہو جا انصار سے بھی اور مہاجرین سے، اللہ تعالی ہم سب سے بھی راضی ہو، آمین۔ 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، یہ ہے وہ مذموم اشعار کے بارے میں جو گندے اور جو آپ سمجھیں ولگر قسم کے بے حیائی پہ مبنی اشعار ہوتے ہیں، یہ کفری ہے، کئی گانے ہیں وہ کفری اشعار ہیں، یعنی کئی گانے ایسے ہیں جن میں اشعار کفریاں ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب وہ ایک ٹاپک نہیں ہے، مطلب ورنہ میں اس کے اوپر بول سکتا ہوں کتنے اشعار جو پبلکلی لوگ گنگنا بھی رہے ہوتے ہیں۔ گانا گنگنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس میں شرکی الفاظ، کفری الفاظ نہ ہو، بے حیائی پہ مبنی نہ ہو۔ ایک خاوند اپنی بیوی کو گانا سنا سکتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو، مرد کے اندر، عورتیں عورتوں کے اندر، لیکن بے حیائی والا شادی کے موقع پہ، وہ آگے حدیث بھی آ رہی ہیں، گانے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اسلام کو، لیکن بے حیائی پر مبنی نہ ہو، اختلاط نہ ہو مرد و عورت کا۔ یہ وہ 7ویں حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 4794، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے،
اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ اشعار سے بھرا ہو، یعنی برے شعر اس کے اندر ہو. یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ زیادہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے قیامت کے دن، کہ جتنی کو دنیا میں اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے جو تکلیف ہے، اس سے بڑی یہ تکلیف ہے، والعیاذ باللہ تعالی. تو ظاہر ہے اس میں برے اشعار نہیں شامل، برے اشعار شامل ہیں، اچھے اشعار شامل نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشعار سنے بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی شعراء کے کلام کو پڑھا بھی ہے اور پسند بھی فرمایا. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 4789. جب بنو قریظہ کا محاسبہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے، تو حسان ابن ثابت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی ہجو بیان کرو، یعنی ان کی مذمت کرو مشرکوں کی، اللہ تمہاری مدد کرے. حسان ابن ثابت شاعر تھے، کہا کہ شعر کے ذریعے مشرکین کو منہ توڑ جواب دو. دوسری بات ارشاد میں حسان میری طرف سے ان مشرکین کو جواب دو. تیسری بات ارشاد فرمائی اے اللہ روح قدس یعنی جبرائیل کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی تھی. اے اللہ حسان ابن ثابت کی بھی مدد فرما تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. الحمدللہ. 9ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4790. صحیح مسلم مشکات میں 4790. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی ہجو بیان کرو، مذمت کرو شعروں کے ذریعے، کیونکہ یہ ان پر تیر اندازی سے زیادہ شدید ہے. ظاہر قریش کا تو مان ہی اس کے اوپر تھا نا کہ وہ بڑے اچھے شاعر ہیں، تو کہا گیا ان کو شعروں کے ذریعے جواب دو، یہ تیر سے زیادہ سخت لگتے ہیں ان کو شعر. حقیقت بات ہے، بعض اوقات شعر جو ہے وہ بہت برے لگتے ہیں کسی کو جبکہ کسی کے خلاف بیان کیے جائے. اسی لیے یہ اسلام میں جو جنگی ترانے ہیں، ملی نغمے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر بے حیائی پہ مبنی نہ ہوں تو ان کو یعنی پسند کیا گیا ہے، خصوصاً جنگ کے موقع کے اوپر. 10ویں حدیث ڈیٹیلڈ ہے صحیح مسلم میں، اور میں صحیح مسلم کا بھی اس کا نمبر بتا دوں 6395. یہ امپورٹنٹ حدیث تھی. مشکات میں کچھ پورشن اس کا موجود ہے 4791، اور صحیح مسلم میں اوپر تلے 12 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6384 سے لے کر 6395 تک یہ 12 احادیث ہیں. اس کو پیچھے چھوڑا ہے نا، اس کو پیچھے چھوڑا. صحیح مسلم میں 12 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6384 سے لے کر 6395 تک. یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں پورا چیپٹر ہے، ان کے فضائل کا چیپٹر ہے. اور کچھ احادیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے. 3212 حضرت حسان ابن ثابت کے حوالے سے، 453 صحیح بخاری میں، 6152 صحیح بخاری کے اندر. یہ ساری احادیث جو ہیں ڈیٹیل کے ساتھ حضرت حسان ابن ثابت کا چیپٹر پورا مسلم میں بھی ہے، بخاری کے اندر بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان سے فرمایا کرتے کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے دفاع میں اشعار کہو گے اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے تمہاری تائید فرماتا رہے گا. اور اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہی حدیث کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان نے مسلمانوں کو سکون پہنچایا ہے اپنے اشعار کے ذریعے. اور یہ پورے اشعار جو ہیں وہ صحیح مسلم میں 6395 نمبر حدیث کے اندر 13 اشعار حضرت حسان ابن ثابت کے موجود ہیں، جو ہمارے شعیب بھائی نے اردو میں جو ترجمہ ہوا تھا اس نعت کا، میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ، مسئلہ نمبر 76 کے اینڈ کے اوپر وہ ان کی نعت ریکارڈڈ موجود ہے، اور وہ الگ سے بھی ہم نے اپلوڈ کی تھی. حضرت حسان ابن ثابت کی عربی نعت صحیح مسلم 6395 نمبر حدیث میں وہ 13 کے 13 اشعار جو ہیں اردو ترجمے کے ساتھ شعروں کے اندر ہی الحمدللہ موجود ہیں. اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3212، مسلم میں 6384، کہ حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھ کے اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کا دور تھا، وہاں سے گزرے، انہوں نے ان کو جو ہے وہ تیکھی نظروں سے دیکھا ڈانٹتے ہوئے. تو حضرت حسان نے کہا عمر اس طرح نہ میری طرف دیکھ، تجھ سے عظیم شخصیت مسجد میں ہوتی تھی اور میں ان کو شعر سنایا کرتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا گواہ لاؤ. انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ابو ہریرہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں
کیا تم گواہی نہیں دو گے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اشعار بیان کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما, اور مجھے کہتے تھے کہ حسان تو میری طرف سے دفاع کر, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اپنے شعروں کے ذریعے دفاع کر اسلام کا. تو میں جواب دیا کرتا تھا. یعنی یہ بڑے ماہر شاعر تھے, یہ فی البدیہہ اشعار کہہ دیا کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں امیر المومنین گواہی دیتا ہوں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا. اچھا, اب اس سے یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عمر کو بھی یہ حدیث نہیں پتا تھی. یہاں میں لوگ کہتے ہیں جی امام حنیفہ نو حدیثاں سے پتہ لگیاں اے پھکی نستے. اگر امام حنیفہ کا مرتبہ حضرت عمر سے زیادہ ہے تو پھر فیصلہ کر لیں. تو بڑے سے بڑے صحابی کے پاس بھی ہر چیز کا نالج تو نہیں تھا. ہاں, صحابہ کا کمبائنڈ نالج وہ آج الحمدللہ ایک کمپیوٹر کے کلک کے اوپر مکتبۃ الشاملہ کے اندر ہزاروں لاکھوں احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ نہیں ہوتا بڑے سے بڑے شخص سے چیزیں جو ہیں وہ اوور لک ہو سکتی ہیں کسی معاملے میں. تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. پرفیکٹ تو صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. 11ویں حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے, ترمذی میں بھی, ابو داؤد میں بھی موجود ہے, مشکات میں 4805 اس کا نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابن ثابت کے لیے ممبر لگوایا کرتے اور اس ممبر پر کھڑے ہو کر فخر سے حضرت حسان دفاع کیا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اسلام کا دفاع کیا کرتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اے اللہ روح قدس کے ذریعے مدد فرما, جب تک یہ تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہے اے اللہ اس کی مدد فرماتا رہے تو. حضرت حسان ابن ثابت کی. اور انہی حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم کا, جو میں نے مسلم کا چیپٹر بتایا ہے 6384 سے 6395 تک, کہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والوں میں حضرت حسان بھی شامل تھے. اس کے باوجود حضرت عائشہ جو ہے حضرت حسان کی برائی کو برا جانتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ حسان کو برا مت کہو. کیوں؟ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کیا کرتا تھا, نعتیہ اشعار کہا کرتا تھا اور کافروں کو منہ توڑ جواب دیا کرتا تھا. اس لیے حضرت عائشہ مرتے دم تک ان کا احترام کیا کرتی تھی, حضرت حسان ابن ثابت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. لہذا حمد ہو, نعت ہو, کوئی نشید ہو, منقبت ہو جس میں شرکی الفاظ موجود نہ ہو, گستاخانہ الفاظ نہ ہو, خوشی کے موقع پر کوئی گانا ہو, شادی بیاہ کے موقع کے اوپر اشعار ہوں چاہے گنگنائے جائیں یا بغیر گنگنائے, یہ تمام کے تمام جائز ہیں اگر مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, اور شاعری بھی اچھی ہو, ڈاکٹر اقبال جیسی شاعری ہو, شکوہ جواب شکوہ. یعنی یہ جو ایک ڈاکٹر اقبال کی شاعری مجھے پرسنلی بہت پسند ہے. دوسرا حفیظ جلندری کا جو شاہنامہ اسلام ہے, کمال شاعری ہے. یعنی مجھے کبھی بھی بچپن سے شاعری سے کبھی شغف نہیں رہا, ابھی بھی مجھے چند ایک شعر آتے ہیں, مجھے ایسا کوئی شغف نہیں ہے. لیکن جب میں کوئی اچھا کلام سنتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں واہ, اللہ تعالیٰ نے شاعر کو بھی کیا جو ہے وہ ذہن دیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ اشعار کہتا ہے. یہ واقعی ایک ایسا ملکہ ہے جو کوئی ایسی کمپیٹنسی نہیں جو بندہ سیکھ کے حاصل کر سکے کہ یہ روٹیاں پکانے کا طریقہ آپ سیکھ لیں. شاعری سیکھی نہیں جا سکتی, وہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے, اس میں نکھار ضرور آ جاتا ہے, لیکن کوئی شاعر نہیں ہے وہ شاعر بن نہیں سکتا جتنی مرضی کوشش کر لے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معاملہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی اچھی شاعری جو ہے وہ آپ سنیں, ضرور سنیں. اچھے گانے بھی ہوں تو میوزک سے بچ کے ضرور سنیں, گنگنائیں, لیکن اس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو, کوئی کفری الفاظ نہ ہو, کوئی بے حیائی والا, کوئی ویلنٹائن ڈے والا چکر نہ ہو, کوئی خامند بیوی کو سنائے یا بیوی خامند کو, تو وہ بات سمجھ آتی ہے. باقی اسلام کے اندر تو مخلوط اس حوالے سے اجازت نہیں ہے. تو میوزک میں بھی جو دف کا معاملہ ہے وہ بخاری مسلم میں احادیث میں ثابت ہے. یعنی کیٹاگوریکل ڈینائی بھی موجود نہیں ہے جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, اور اس حوالے سے مطلب دونوں طرف ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں. میں اس معاملے میں کوئی سخت یعنی موقف نہیں رکھتا میوزک کے حوالے سے, دونوں طرف کے حوالے سے. اور اس میں جو میں نے کوئی فائنل کوئی چیز ریکارڈ کروانی ہوئی کبھی, ابھی تو لگ نہیں رہا کہ میں کبھی اس پہ کوئی ریکارڈنگ کرواؤں گا, تو بہرحال انشاءاللہ میں ضرور کروا دوں گا. اور اس میں لینیئنٹ رویہ رکھیں. اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم علماء سے گانے کی بات کرتے ہیں یہ فوراً میوزک کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں میوزک کو تو چھوڑ دیں. کبھی کیا آپ نے اپنی عوام کو یہ بات بتایا ہے کہ بخاری اور مسلم میں گانے کے فضائل کے اوپر حدیث موجود ہے؟ فضائل
یعنی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائیں فضیلت ہی ہوگی نا. اگر اللہ کے نبی اما عائشہ کو حکم دیں کہ تو نے گانے والی ساتھ کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر, تو یہ ترغیب دلا رہے ہیں نا. جس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلائیں تو وہ فضیلت ہے نا. کیا کسی عالم دین نے کبھی ممبر پہ گانے کی فضیلت بیان کی ہے؟ تو اب ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ میوزک کو اور باقی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے کنڈیم کرنا شروع کریں, کیونکہ ہمیں تو ان کی نیک نیتی پہ شک ہے. جو بات بخاری مسلم میں موجود تھی وہ نہیں انہوں نے لوگوں کو بتائی. تو میوزک کے بارے میں جو یہ احادیث جو ہیں, جن میں سے اکثر ہی جعلی ہیں, فیبریکیٹڈ احادیث ہیں اکثر, اور جو ایک آدھ کوئی صحیح درجے تک بھی پہنچی ہوئی ہے اس کی بھی تعویلات ممکن ہے. تو یہ ایک ایکسٹریم رویہ ہے. اور ہمارے ائمہ اہل سنت میں بڑے ایسے ائمہ رہے ہیں جو میوزک کے قائل رہے ہیں, اور بعض مخالفین میں بھی رہے ہیں. یعنی میں اپنا کو فتوا نہیں دے رہا ہوں, میں نے ابھی تک کوئی اس میں بھی میں مولویوں کو ڈرنا ہوا اس حوالے نال کے فتوا لانے نے, تو میں مولویوں کو سمجھنا ہوا, میں نے کوئی اپنی باری نہیں کی. بچنا چاہیے, یہ سب سے بہتر ہے, اسی میں عافیت ہے. بہرحال یہ آخر میں 4 احادیث گانے کے حوالے سے. پہلی حدیث صحیح بخاری سے, مشکات میں ہے 3141. یہ کتاب النکاح چیپٹر جو ہے مشکات والا, اس کے اندر یہ موجود ہے, آپ کو مل جائے گی. مشکات میں 3141 صحیح بخاری کی حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں ایک عورت کی انصاری صحابی سے شادی ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ کیا تمہارے پاس کوئی کھیل کود کا سامان نہیں تھا کہ تم شادی کے موقع کے اوپر ساتھ روانہ کرتی؟ انصار کو دف اور شعر وغیرہ سننا اچھا لگتا ہے, اور اسی کا ایک طریق صحیح ابن حبان میں ہے صحیح سند کے ساتھ. مشکات میں ہے 3145, اس میں الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ تم نے گانے کا انتظام کیوں نہیں کیا, اشعار کا انتظام کیوں نہیں کیا اس موقع کے اوپر؟ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں کہ خوشی کے موقع پر دف اور گانا. جس طرح یہ ہمارے بھی مطلب پنجاب کے کلچر کے اندر مطلب عورتیں جو ہیں وہ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں, دف ہو یا ڈھولکی ہو, عورتیں عورتوں کے اندر بیٹھ کے کرتی ہیں, ان کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے, مرد مردوں میں بیٹھ کے کر لیں, تو شادی کے موقع کے اوپر اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. 13ویں حدیث مسند احمد, جامعہ ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ میں ہے. مشکات میں ہے 3153 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بڑی ڈاڈی حدیث ہے, بہت ڈاڈی حدیث ہے, نکاح کے موقع پر نکاح کی تشہیر کے لیے دف بجانا اور گانا گانا یہ حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے. یعنی حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا اور دف ہو. اگر گانا اور دف نہیں ہے, یعنی شادی کی تشہیر نہیں کی گئی, تو چھپ کے تو حرام ہی کام ہوتا ہے, یعنی زنا. نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے. تو حلال اور حرام کے اندر فرق جو ہے وہ گانا اور دف ہے. یہ ویسے حدیث بڑے عام آدمی سمجھے شاید جو گانا گا رہے ہیں اور دف بجا رہے ہیں اس کا نکاح جو ہے وہ حرام ہے. نہیں, اس کا حلال ہے, جو اس کے بغیر ہے وہ حرام ہے, یعنی تشہیر کے بغیر. ولیمہ بھی تشہیر کے لیے ہوتا ہے. ولیمہ بھی اسی لیے ہے کہ پبلکلی ڈکلیئر ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں, اس لیے کیا جاتا ہے ولیمہ. اور اس میں یہ جو مشہور ہے کہ جی وہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہونا وہ اس رات ضروری ہے, ورنہ اگلے دن ولیمہ حلال نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ولیمے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سننا ضرور ہے, ولیمے کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. ولیمہ تو ہے میاں بیوی کی اناؤنسمنٹ, خلوت صحیحہ ثابت ہو جائے. خلوت صحیحہ یہ ہے کہ ایک مرد و عورت نے علیحدگی میں صرف ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیا, خلوت صحیحہ ثابت ہوگی, اگلے دن ان کا ولیمہ ہو جائے. ازدواجی تعلق قائم کرنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, میں نے کہا میں بیچ میں یہ بھی چٹکلا جو ہے بیان کر دوں. سیکنڈ لاسٹ حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے, مشکات میں 3140. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کی شادی پر تشریف لے گئے. انصار کی بچیاں دف بجا رہی تھیں, اور وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ وہ دف بجا کے نغمے گا رہی تھیں جس میں میرے ان آباء و اجداد کو جو غزوہ احد کے موقع کے اوپر شہید ہو گئے تھے ان کے محاسن بیان کر رہی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان بچیوں نے وہ گانا گاتے ہوئے یہ اشعار کہنے شروع کر دیے کہ ہم میں وہ نبی آئے ہیں جو مستقبل کی باتیں بھی جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر غیبی خبریں آیا کرتی تھی. مسئلہ نمبر 6A میرا علم الغیب کے اوپر ایکسٹریم رویوں سے بچ کے ریکارڈڈ موجود ہے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیوں یہ مت گاؤ اس موقع پر, بلکہ وہی گاؤ جو تم گا رہی تھی.
تو اس سے یہ بات پتہ چلی، یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑھنے کو کنڈیم کیا جس طرح اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کر دیا کہ جی یہ الفاظ نہ کہیں. مطلب اگر آپ اس طریقے سے کنڈیم نہیں کیا کرتے تھے، آپ وہ بچیوں نے خود تو شعر نہیں لکھے تھے، کسی صحابی کے لکھے ہوئے تھے نا، وہ کوئی شرکیہ شعر نہیں تھے. آپ مستقبل کی خبریں اللہ کے بتائے سے جانتے تھے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. اصل کہنے کا تھا کہ یہ اس وقت خوشی کا موقع ہے، اس پہ گانا گایا جائے، نہ کہ نعت والا معاملہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے. یہ کہنے والی بات تھی. آخری حدیث سنن نسائی سے ہے، مشکات میں 3159 اس کا نمبر ہے. عامر بن سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شادی کے موقع پر ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو ان کے پاس بچیاں جو ہیں وہ گانا گا رہی تھیں اور دف بھی بجا رہی تھی. تو یہ تابعی تھے اور وہ صحابی تھے اور وہ بدری صحابی تھے اور وہاں پہ بدری صحابی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ اے اصحاب بدر، اے بدر کے غازیوں، یہ تمہارے سامنے کیا ہو رہا ہے کہ بچیاں گانا گا رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں. تو اب یعنی انہوں نے ان کو مینا مارا کہ چنگے تسی صحابی ہو، اللہ دے بندے ہو، بزرگ صحابی ہو، کام اپنے ویکھو. اینو پنجابی اگر میں ٹرانسلیٹ کراں کہ چٹیاں داڑیاں ہو گئی نا، کام اپنے ویکھو کہ پہ کردے ہو تسی. بڈھے صحابی اور بدری صحابی تو اڈے سامنے گانے گائے جا رہے ہیں، دف بجائے جا رہے ہیں، بچیاں یہ کیا کر رہی ہیں. تو ابو مسعود انصاری نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے بیٹھو، تمہاری مرضی ہے اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ شادی کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں گانے کے متعلق اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے. اس حدیث کو میں نے اینڈ پہ رکھا تھا تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ حدیثیں کو منسوخ نہیں ہے. یہ اصحاب بدر جو ہیں بیان کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ تابعین کو بیان کر رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں. اور یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا روایت کر رہا ہے، عامر بن سعد. یہ وہی صحابی ہے جس نے وہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت کی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. سعد ابن ابی وقاص بھی نام ہے ان کا اور سعد بن مالک بھی نام ہے. ابی وقاص چونکہ ان کی کنیت تھی، اس نام کے ساتھ بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. بال اس حوالے سے میں نے الحمدللہ جو کچھ تھا وہ بیان کر دیا. باقی جسے شوق ہو مشکات کا وہ چیپٹر پڑھ لے جو میں نے بیان کیا. شاعری سے متعلق کل 29 احادیث مشکات میں بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے 4783 سے لے کر 4811 تک. تو آپ کو انشاءاللہ تعالی شاعری کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شغف تھا وہ پتہ چل جائے گا. اور باقی جو گانے کے اعتبار سے جو احادیث ہیں وہ کتاب النکاح چیپٹر مشکات کی دوسری جلد کے اندر بخاری مسلم کے حوالے سے کئی ایک احادیث آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.